urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 13، حصہ 5، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال۔ اگرچہ پہلے کے بیان سے بھی بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل مدینہ نے کس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، لیکن شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال جس جوش و خروش اور جس والہانہ انداز میں ہوا وہ بے نظیر تھا۔ عرب میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی کا ایسا استقبال ہوا تھا، نہ اس کے بعد ہوا۔ بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت براء بن عازب کے واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم مدینے پہنچے تو لوگ ہمارے استقبال کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، چھتوں پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ خدام اور لڑکے راستوں میں دوڑے پھرتے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاح بند مجمع نے گھیر رکھا تھا۔ لوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر آپ کو دیکھنے کے لیے نگاہیں دوڑا رہے تھے اور سارے شہر میں آ گئے نبی اللہ، آ گئے رسول اللہ کا شور مچ رہا تھا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے جو الفاظ منقول ہوئے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا روشن اور شاندار دن نہیں دیکھا۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل مدینہ استقبال کے لیے اونڈے چلے آ رہے تھے، عورتیں چھتوں پر جمع ہو گئی تھیں اور لوگوں سے پوچھ رہی تھیں کہ ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں۔ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی سے ملتے جلتے مضمون کی روایات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دارمی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور بہیقی میں بھی منقول ہے۔ بخاری میں حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کبھی اس قدر خوش و خرم نہیں دیکھا جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے دن دیکھا تھا۔ بہیقی نے دلائل میں اور ابو بکر المقری صاحب المعجم الکبیر نے کتاب الشمائل میں یہ روایت بیان کی ہے کہ عورتیں چھتوں پر چڑھ کر یہ گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی ہے۔ رزین نے اس کے ساتھ ایک اور شعر بھی نقل کیا ہے، ایھا المبعوث الفینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے ہاں مبعوث ہونے والے تو وہ منصب لے کر آیا ہے جو واجب الاطاعت ہے۔ ابن القیم نے زاد المعاد میں اس روایت کو اس بنا پر رد کر دیا ہے کہ ثنیات الوداع یعنی وہ پہاڑی راستے جن تک اہل مدینہ سفر پر جانے والوں کو رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے شام کی طرف تھے، نہ کہ اس کے بالکل مخالف رخ پر مکہ کی جانب۔ اور یہ اشعار خواتین نے اس وقت گائے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تھے، جیسا کہ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی میں مذکور ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بعید از عقل و امکان بات نہیں ہے کہ مکہ کی طرف جانے والے مسافروں کو جن پہاڑی راستوں تک رخصت کرنے والے اہل مدینہ جاتے ہوں ان کو بھی ثنیات الوداع کہا جاتا ہو۔ ثنیہ تو ہر اس راستے کو کہتے ہیں جو پہاڑوں میں سے گزرتا ہو، اور کسی راستے کو ثنیۃ الوداع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہاڑی راستہ جس پر جانے والوں کو رخصت کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنی نجار کے محلے میں پہنچے تو لڑکیاں دف بجاتی ہوئی نکل آئیں اور وہ یہ گیت گانے لگیں، نحنو جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں،
کیا ہی اچھے ہمسائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو حاکم اور بہیقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم میں تم لوگوں یعنی انصار سے محبت رکھتا ہوں۔ طبرانی نے معجم الصغیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل تم لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ بہیقی اور ابن ماجہ نے بھی یہ فقرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں اور عورتوں کو آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور 3 مرتبہ فرمایا، بخدا تم لوگ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ قریش کی جھنجھلاہٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخیریت مدینے پہنچ جانا ہی کفار قریش کے لیے سخت پریشان کن تھا، مگر جب انہیں مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاندار استقبال کی خبر پہنچی تو وہ بری طرح تلملا اٹھے اور انہوں نے مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی، جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس و خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا، اسے کفار قریش نے خط لکھا، تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ شر ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر وقت اس شر کی روک تھام کر دی۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رئیس مدینہ عمرے کے لیے مکے گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا، تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و اعانت کا دم بھرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے دیں۔ بخدا اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، واللہ اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا تو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہاری رہگزر۔ یہ بخاری میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کی روایت ہے، جو انہوں نے خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ سے سن کر بیان کی ہے۔ اس میں تصریح یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ان کے اور امیہ بن خلف کے دوستانہ مراسم تھے۔ جب وہ مدینے آتا تو ان کے ہاں ٹھہرتا اور جب یہ مکے جاتے تو اس کے ہاں قیام کرتے۔ اسی دوستی کی بنا پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکے گئے تھے اور انہوں نے اس سے کہا تھا، مجھے ایسے وقت طواف کرا دو جب حرم خالی ہو۔ چنانچہ دوپہر کو امیہ ان کو طواف کے لیے لے گیا، مگر وہاں ابو جہل مل ہی گیا اور اس سے ان کی وہ گفتگو ہوئی جو ابھی بیان ہوئی ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو یہ سخت جواب دیا تو امیہ نے ان سے کہا، ابو الحکم سخت کلامی نہ کرو، یہ اس وادی کے لوگوں کا سردار ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، چھوڑو بھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ امیہ یہ سن کر سخت پریشان ہو گیا اور اس نے پوچھا، کیا یہ لوگ مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میں نہیں جانتا۔ مسند احمد میں اس قصے کی جو روایت بیان ہوئی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ امیہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ قول جب اپنی بیوی کو سنایا تو اس نے کہا، خدا کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ حافظ ابو بکر بزار اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت لائے ہیں اس میں امیہ بن خلف کے بجائے عتبہ بن ربیعہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب اس نے ابو جہل کے ساتھ سخت کلامی کرنے سے منع کیا
تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، وہ یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قتل کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر عتبہ کے چھکے چھوٹ گئے اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگرچہ بزار کی اس حدیث کے راوی بھی ثقہ ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو بخاری کی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں نکلنے کے لیے تیار نہ تھا، قریش کے لوگ اسے تانے دے دے کر لائے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہیں بلکہ گرفتار ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ رہا وہ شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کرنے کے لیے فرمایا تھا تو وہ امیہ بن خلف نہیں بلکہ ابی بن خلف تھا، اور وہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ ابو جہل کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے طواف سے روکنے کا مطلب یہ تھا کہ اہل مکہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔ اس معاملے نے واضح کر دیا کہ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی فکر فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ جا کر ٹھہری تھی، ابن سعد کی روایت کے مطابق وہاں مسلمان پہلے نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ وہاں جماعت کراتے تھے اور جمعہ بھی وہاں ہوتا تھا۔ یہ دو یتیموں سہل اور سہیل کی زمین تھی جو حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کی سرپرستی میں تھے۔ یہی بخاری میں عروہ بن زبیر اور سیرت ابن ہشام میں محمد بن اسحاق کی روایت ہے، اور بلازری نے فتح البلدان میں اسے قول مشہور کی حیثیت سے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں حضرت معاذ بن افرا کو ان کا سرپرست بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ دونوں حضرات ان کے سرپرست تھے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عروہ بن زبیر کی روایت ہے، اور سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کی روایت بھی یہی ہے کہ اس زمین میں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد اور ابن جریر کی روایت ہے کہ اس میں کچھ کھجور کے درخت تھے، کچھ زیر زمین کاشت، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ خرابے کی زمین تھی اور کچھ مشرکین کی پرانی قبریں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکوں سے زمین کی قیمت کے متعلق بات کی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اسے ہبہ کیے دیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبہ قبول نہ فرمایا اور اسے قیمتاً خریدا۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت امام زہری سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 10 دینار میں خریدا۔ واقدی سے ابن سعد کی روایت بھی یہی ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ فتوح البلدان میں بلازری نے بھی یہی لکھا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن افرا نے عرض کیا آپ یہاں مسجد بنا لیں، میں ان بچوں کو راضی کر لوں گا۔ اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو خود قیمت دے کر راضی کرنا چاہا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیمت قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کرنے پر راضی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ بخاری اور ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کو کہلا بھیجا کہ مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کر لو۔ اصل میں لفظ حائط استعمال ہوا ہے جو ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد 4 دیواری ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پہلے ایک باغ تھی، پھر باغ اجڑ گیا اور وہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہونے لگی، جیسا کہ پہلی نقل کردہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے سوا اس کی قیمت کسی سے نہیں چاہتے۔ اس روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ زمین
قیمتاً خریدی گئی یا ہبہ قبول کر لیا گیا، لیکن دوسری تمام روایتیں اس پر متفق ہیں کہ مسجد نبوی کی زمین بلا قیمت نہیں لی گئی تھی۔ زمین حاصل کرنے کے بعد اس زمین کو صاف کیا گیا، خرابے کو ہموار کیا گیا، قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھجور کے درخت کاٹ کر ان کے تنوں سے مسجد کے لیے ستون بنا لیے گئے، کھجور کے پتوں کی چھت ڈال لی گئی، کچی اینٹوں اور گارے سے دیواریں تعمیر کر لی گئیں اور خالی زمین کا فرش رہنے دیا گیا۔ بعد میں جب بارش سے کیچڑ ہونے لگی تو کچے فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں، اور جب کھجور کے پتوں کی چھت کے نیچے گرمی ستانے لگی تو اوپر گارے سے لپائی کرا دی گئی۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عروہ رضی اللہ عنہ بن زبیر، ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور سیرت ابن ہشام میں محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ مسجد کی اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سب کے ساتھ اینٹیں اور گارا ڈھونے کا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کی تعمیر۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانب اپنے لیے دو گھر بنائے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ گھر بھی کچی اینٹوں کے تھے، کھجور کی ٹٹیوں پر گارے کا لیپ کر کے حجرے الگ الگ کیے گئے تھے، کھجور کے پتوں ہی کی چھت ڈالی گئی تھی اور دروازوں پر کمبل ڈال دیے گئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں لڑکپن میں بلوغ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گیا ہوں۔ چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کو چھو سکتا تھا۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور حافظ ابو العلیہ نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو انگلیوں کے ناخنوں سے ٹھوکا جاتا تھا کیونکہ ان میں کنڈیاں نہ تھیں۔ اہل و عیال کو مکہ سے بلانا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے واقدی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 7 مہینے مقیم رہے۔ ابن سعد اور بلادری نے اسے نقل کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس دوران میں قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں میں منتقل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ اور اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 500 درہم اور 2 کوتل اونٹ دے کر مکے بھیجا تاکہ وہ آپ کے اہل و عیال اور متعلقین کو لے آئیں۔ بلادری نے لکھا ہے یہ 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لیے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن اریقت کو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی والدہ اور بہنوں کو لے آئیں۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی بیوی ام ایمن رضی اللہ عنہ اور اپنے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید کو لے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ لا سکے کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے ان کو روک لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ابی بکر انہی لوگوں کے ساتھ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئے۔ طبرانی، ابن سعد، بلادری، ابن عبد البر۔ یہاں پہنچ کر اسلامی تحریک کا مکی دور ختم ہوا۔ آئندہ ہم اس پر مختصر تبصرہ کریں گے۔ 14واں باب مکی دور پر ایک مجموعی نظر کے بارے میں ہے۔